آپ نے جو ہاؤس آف لارڈ کی ڈیبیٹ ہے وہ دیکھی ہوگی، زیک گولڈ سمتھ سے لے کے دیگر کا میں حوالہ دے چکا مختصر۔ یہ جو لارڈ شفق محمد صاحب کی نقطہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو لایا گیا، وہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کیوں نہیں آ سکتے۔ یہ آپ کے نزدیک بہت معمولی پیش رفت ہے؟ میں تو بحث صاحب سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پارلیمان میں خان صاحب کی صحت، حکومت سے جو مطالبات، حکومت کی جو غفلت ہے اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ آج کا جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، تو اس کے اندر جو ڈومیسٹک پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہیں ان کے درمیان جو ایک لائن ہوتی تھی وہ اب دھندلا گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو حکومت ہے، اور یہ بات اتنی برطانوی حکومت پر بھی لاگو ہوتی ہے ان کے معاملات میں، ان کا دوسری دنیا کو بھی اپنے اندرونی معاملات کے معاملے میں کمیونیٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے، ابلاغ اتنا ہی ضروری ہے جتنا وہ اپنی قوم سے ابلاغ کرتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کل ہوئی جب بانی چیئرمین کا علاج جو بہترین ممکن تھا وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ اب ان کو 2 جو انجیکشن ان کو لگنے تھے وہ لگ چکے ہیں، جو ان کو فیسلٹی دینی تھی وہ دی جا چکی ہے، ان کو اب سرٹیفائی ہے کہ الحمدللہ ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ سارا ایشو آئی تھنک یہاں چیلنج ہے پاکستان کی حکومت میں کہ وہ لارڈز کو جا کر بریف کریں، آفر کریں گے یا ہم آپ کو بریف کرتے ہیں اس سارے ایشو کے اوپر، کیونکہ ادروائز تو اس ایشو کی جو صحت کا معاملہ ہے اس کی کوئی اب منطقی بنیاد اور حقائق پر مبنی بنیاد اب موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ ڈسکشن کریں۔ تو آئی تھنک زیادہ چیلنج یہ ہے کہ جا کر وہاں یہ بات گفتگو کی جائے اور لارڈز کو آفر کی جائے کہ بھی جو لوگ بھی بریفنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دی ایمبیسی آف پاکستان ول بریف them on the cases، اور اگر آپ ان کے کوئی ڈیٹیل میڈیکل سوالات ہیں اس کے بھی جوابات جو ہیں بالکل موجود ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جو بنیادی بات ہے، حکومت نے بطور ایک کسٹوڈین کے جو ایک سزا یافتہ قیدی ہے اپنا فرض پورا کیا ہے کہ جس وقت ان کو ضرورت تھی اس ساری جو کنٹروورسی سے پہلے ہی 3 ہفتے پہلے ان کا علاج کر دیا گیا، اب تو بلکہ 4 ہفتے ہو گئے، اور اب جب دوسرا ڈیو تھا اس میں بھی 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی گئی۔ خرم صاحب دیکھیں اس تقریر میں آپ نے سلوشن دیا نا کہ ان لارڈز کو بریف کرنا چاہیے، تو اگلی بات ہے کئی ایک ایسے پہلو ہیں جو حکومت کے لیے قابل فکر ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک نقطہ میں نے بیان کیا، دوسرا بھی سنیں۔ زیک صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی مانگ کی اپنی حکومت سے کہ پاکستان کی جو امداد ہے ہم بہت زیادہ دیتے ہیں یو کے، تو وہ بند کر دی جائے، کٹ کر دی جائے۔ اس پہ جو جینیفر چیپمین ہے انہوں نے کہا جی ہم نے آلریڈی 40% کم کر دی، اور فردر اناؤنسمنٹ ریگارڈنگ جو ایلوکیشن آف فنڈز ہے وہ بھی جلد ہم کر دیں گے، ہم آلریڈی کم کر چکے ہیں امداد، یعنی پاکستان کی امداد کم کی جائے اس وجہ سے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ اور چارج وہاں فریم کیا گیا۔ جی، اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ مختلف ملکوں میں کیے جاتے ہیں۔ جو حکومت برطانیہ نے اپنی امداد جو سب سے زیادہ کی تھی وہ 2008 سے 13 اور 13 سے 18 کے دوران تھی، جب ان کی ایک پالیسی تھی۔ جو بریکسٹ کے بعد سے 2016 میں کے بعد سے انہوں نے پوری دنیا میں ان کی اپنی ایک اندرونی سیاسی ایک ایسی موو تھی کہ انہوں نے اپنی ایڈ کم کی، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اس کا پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات سے نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہوگا، اور حکومت برطانیہ سے بڑے کلوز لیزون میں ہے۔ لیکن یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ ابلاغ جو ہے وہ اب صرف حکومتوں تک محدود نہیں رہا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ صرف برطانیہ میں نہیں، ہر ملک میں پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کی اب ایک آڈینس جسے انہیں ایڈریس کرنا ہے وہ وہاں کی پارلیمان بھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیولی تیار رہنا چاہیے۔ یہ آپ تو دے رہے ہیں سولوشن، میں اس مدعے کا تیسرا نقطہ بھی آپ کی خدمت پیش کروں۔ وہ چیپمین صاحبہ نے کہا کہ پاکستانی اتھارٹیز نیڈ ٹو ریسپیکٹ فنڈامنٹل فریڈمز انکلوڈنگ دی رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس، ہیومن ڈیٹینشن اینڈ ایکسیس ٹو اپروپریٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ سے ایک ذمہ دار وزیر جب یہ بات کریں گی، پوری دنیا اسے سنیں گی، اس کا اثر بنے گا۔ کس کو بریف کیجئے گا آپ سر؟ نہیں، ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ جی جو آپ نے فرمایا ہے اس پر آلریڈی عمل درآمد ہو رہا ہے،
اور اگر آپ کے پھر بھی کوئی کنسرنز ہیں جو حقائق پر مبنی ہے وہ اس کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تو بڑی اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ ہے ڈپلومیسی میں, اس میں کوئی زیادہ آئی تھنک حکومت کے لیے پریشانی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ایک بالکل غلط بنیاد پر دیکھیں نا, ایک سلمان صفدر صاحب کے خط کے اوپر پوری دنیا میں خبریں چھپیں اور کنٹروورسی ہوئی, اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ سب کچھ غلط تھا اور ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, اور بینائی تو 70% موجود ہے, اور اب تو لازوال جملہ ہو گیا کہ گھڑی کی سوئیاں تک نظر آ رہی ہیں. تو لہذا اب یہ ساری بنیاد جو ہے آئی تھنک اٹس اے میٹر آف مس کمیونیکیشن, آئی تھنک اس کو فوری طور پہ حکومت کو دور کرنا چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی صحت اور حکومتی معاملات ہیں, اس میں کل بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جب علیمہ بی بی نے کہا کہ جی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو بہت بہتر ہوا؟ اب جو بھی رابطہ کار ہیں, اسٹیبلشمنٹ, حکومت یا دیگر ذمہ دار اتھارٹیز, ان کے لیے آسان ہو جائے گا. بریسٹر گوہر, سہیل آفریدی, ایچ ایک صاحب, علامہ راجہ ناصر باس, ان سب کو ہٹ کے سیدھا بات کریں علیمہ بی بی سے. دیکھیے یہ تو غالباً ہر 10 دن بعد نئی فال نکلتی ہے, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ کس سے بات کرنی چاہیے. کبھی ایک بہن کے نام فال نکلتی ہے, کبھی دوسری ہمشیرہ کے نام فال نکل آتی ہے, کبھی دوبارہ جو ہیں سیاسی یا جو ممبران پارلیمان ہیں ان کے نام فال نکل آتی ہے. تو یہ جو اس کا تو بہتر جواب پی ٹی آئی کے رکن ہی دے سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو سرکس ہے یہ اب کیسے اور کس طرح آگے چلے گا. ٹھیک, چلیے آگے بڑھتے ہیں. خرم صاحب, یہ مجھے کنسرن ہے عام پاکستانی کے طور پر, ایک طالب علم کے طور پر, جو اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے. کسی زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ ایک فینٹسیز ہیں یا دور کی کہانی ہیں, رام کہانی ہیں جو چھیڑ رکھی ہیں کچھ اہل داستان نے. یہ دورہ انتہائی غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے. جس طرح کی تقاریر ہوئیں, جو گفتگو ہوئی, جو نیا اتحاد 6 سے 8 ممالک پر مبنی سامنے آ رہا ہے, یہ صرف یعنی دور کی کہانی محسوس ہوتی تھی. لیکن کل آن دی فلور آف دی کنیسٹ یہ مودی صاحب نے, بنجامن نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ نیا بلاک بن رہا ہے. کتنا خطرہ ہے اس میں پاکستان کے لیے, مشرق وسطیٰ کے لیے؟ کیونکہ نیتن یاہو نے یہ کہا کہ جو جہادسٹ مائنڈ سیٹ ہے, ریڈیکل اسلام ہے, اس کا مرکز مڈل ایسٹ ہے. دیکھیے اس میں پاکستان تو آلریڈی بہت کلوزلی واچ کرتا ہے. یہ ضرور ہے, اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بچپن میں جب انہیں سنایا گیا کہ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ ہے, تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی کوئی منطقی بنیاد نہیں ہے. لیکن اس میں جو تبدیلی آئی ہے جامی صاحب, وہ ہندوستان میں ہندوتوا کے آنے سے آئی, اور یہ ایک ڈیسائزو ٹرن ہے. اور یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم یہود و ہنود سے ہٹ کر یہ صہیونیت اور ہندوتوا کا گٹھ جوڑ ہے, جو کہ اب پہلے اسرائیل کا ایک پروجیکٹ ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ they want to make it an ethnic state, کہ یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے, ہم اس کو باہر نکالیں گے, مسلمانوں کو باہر نکالیں گے. اب 2014 سے ہندوستان میں بھی ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کا وہی پروجیکٹ ہے جو اسرائیل کا پروجیکٹ ہے. یہ ایتھنک اسٹیٹ ہے اور ہم مسلمانوں کو باہر نکالیں گے. اس کا ایک ہم نے جو تھی اینگل وہ دیکھا جب انہوں نے سٹیزن شپ ایکٹ لاگو کیا, مسلمانوں کو کہا کہ جی آپ نکل جائیں, آپ یہاں کے نہیں ہیں, اور کشمیر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا. اب جو کشمیر کی اینیکسیشن ہے وہ بھی ایک اسرائیلی پلے بک ہے, اور ہم نے آئی تھنک اگر کوئی رہی صحیح کسر تھی تو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ مارکہ حق جو بنیاد المرصوص پاکستان نے لڑا, اللہ نے کامیابی دی, لیکن اس دوران اس ہندوستان نے بالکل اسی طرح ایکشن کیا مقبوضہ کشمیر میں جو اسرائیل فلسطینی ویسٹ بینک میں کرتا ہے یا غزہ میں کرتا ہے. انہوں نے ہندوستان نے پہلی دفعہ کشمیریوں کے گھر گرانے شروع کر دیے, اور پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایتھنک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اصل میں اسی کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں, اور اسی کے اوپر جو ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان پر ہندوستان نے جو ہتھیار استعمال کیے مارکہ حق میں, اس میں اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرونز بھی شامل ہیں جو پاکستان میں بہت سارے گرے بھی, ہروپ ڈرونز سے جو مارے گئے تھے, بالکل ہروپ ڈرونز سے. اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو ایک روایتی پوزیشن ہے اسرائیل کے
اثر میں آ کے فلسطین کے اوپر ہندوستان کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں اب اس اپنے سیکیورٹی پیراڈائم میں اور اپنی جو نسلی تعصب ہے یا مذہبی تعصب ہے وہ اسرائیل کے قریب ہوتا جا رہا ہے اب. لیکن جو دوسرا اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں امریکہ کے بہت قریبی ہواری بھی ہیں. تو اب یہ سوال پاکستان کے لیے سمجھنے کا یہ کہ کیا یہ دونوں ہواری جو ہیں کیا امریکہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، یا پاکستان کا بھی تو دیکھیے نا ایک نیکسس بن رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ جب سے ہم نے ان کے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے، اور وہ پیکٹ جو ہے اس کا اثر پورے مڈل ایسٹ پر ہے. ابھی وزیر اعظم 2 دن پہلے قطر میں تھے، وہاں بھی یہ بڑی سیریس ڈسکشن ہوئی ہے. پورا جو مڈل ایسٹ ہے یا جو مشرق وسطیٰ ہے وہ اپنی سیکیورٹی کی طرف جو ہے اس کا تمام فوکس ہے. اور اب جب کہ امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ چین اس کا سب سے بڑا دشمن نہیں ہے اور دنیا میں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، سفیئرز آف انفلوئنس جیسے کہتے ہیں، یعنی ایک اثر کا دائرہ، تو یہاں پھر ایک نئی جو ری تھنکنگ ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہی ہے. یہ ضرور ہے، میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک مسلمانوں کے خلاف جو تعصب ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان کو، جو ہندوستان اصل میں پہلے تو ایک سیکولر سٹیٹ کہلاتا تھا کہ یہ بڑا لبرل ڈیموکریسی ہے، لیکن یہ جو ہندتوا کا والا ہندوستان ہے وہ اسرائیل کے قریب جا رہا ہے. اور ہمیں اس لیے بھی پریشان ہونا ہے کہ 80 کی دہائی میں بھی اسرائیل نے پلاننگ کی تھی پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے، ٹھیک، لیکن پاکستان نے اس وقت بھی اس کا راستہ روکا. آج بھی ہم اس کے اوپر بالکل چوکنے اور نگران ہیں اپنے ایٹمی ڈیٹرنٹ کے اوپر. لیکن اب ہندوستان جو ہے وہ اگر ٹیکنالوجیز آپ نے ذکر کیا، آئرن ڈوم ٹیکنالوجی اور دوسری ٹیکنالوجیز جو ہے، اب وہ یہ بھی ایک وجہ ہے ان کو قریب لانے کی کہ ہندوستان کا یہ جو زوم تھا کہ جی S-400 ہمیں بچا لے گا یا رافیل ہمیں بچا لے گا، وہ تو مارکہ حق میں دونوں چیزیں بیکار ثابت ہوئی ان کے لیے اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی پاکستان کے ہاتھ. تو لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے جو ان کو اسرائیل کی طرف پش کر رہی ہے. پاکستان کے لیے ایک ضرور لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس کا اصل نتیجہ پاکستان کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یاد کرنا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف کو جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اصل مسئلہ تو ہے یہی نا، جو دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے وہ ہے یہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت. ایران کے بعد اگلا رخ یہی ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کلبھوشن یادو جیسے ہے، یہ تو بڑی آبویس سی چیزیں اب ہو گئی ہیں. لیکن خرم صاحب، اس میں سب سے بڑا جو پریشانی کا پہلو تھا وہ اسرائیلی پارلیمان میں UAE اور عمان کا نام لیا جانا تھا اتحادیوں کے طور پر، ٹریڈ پارٹنرز کے طور پر. جی بالکل تھا. مجھے ضمناً یہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے ابھی ہاؤس آف لارڈز برطانیہ کا ذکر کیا. اسرائیل کی پارلیمان میں بھی عمران خان کا نام لیا جا چکا ہے. غالباً ہاؤس آف لارڈز کے علاوہ وہ واحد پارلیمان ہے جہاں یہ مدعا اٹھایا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو وہاں اب اگر UAE، تو یہ دیکھیے یہ ایک سینس ہے نا جی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور UAE کا ایگریمنٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے یا یہ گلف GCC جو ہے اس کے اندر بھی کچھ فالٹ لائنز ڈیولپ ہو رہی ہیں، کچھ دراڑیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ہمارے چونکہ دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ابھی جب حالیہ کشیدگی ہوئی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تشریف لے گئے، جو کہ UAE کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود تھے اپنی ذاتی مصروفیات پہ، اور انہوں نے بھی جا کر اس سارے معاملے کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ہمیں تو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. دونوں ممالک میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اس تعداد کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات اب واضح ہو گئی ہے اور اس کنیسٹ کی گفتگو کے بعد بھی کہ پاکستان کے جو طویل المدتی مفادات ہیں ایک چائنا کے ساتھ ہیں اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ.